آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیچر میں جتنی چیزیں ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، اسی لیے آج ہم بایو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی کو اپناتے ہیں، کیونکہ یہ وہ پروسیس ہیں جس سے نیچر میں سنتھیسس ہوتی ہے۔ ہمارا انڈسٹریل ایوولوشن اور وہ جو ماڈل تھا انڈسٹریل اور کیمیکل پریپریشنز کا، وہ یوں فیل ہو گیا کہ اس نے ہمیں پالوشن دیا۔ جبکہ ایک درخت جو باہر آپ کو اتنے لگے ہوئے ہیں، جس کو جھاڑ بھی بولا جاتا ہے اس علاقے میں شاید، وہ ایک پوری انڈسٹری ہے۔ اور باہر کی ہماری جو کیمیکل انڈسٹریز ہیں ان میں سے کوئی انڈسٹریز کی ٹکر کے نہیں ہے، کیونکہ جتنے کیمیکل سائملٹینیسلی اس کے اندر بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، اور جتنے پروڈکٹ اس کے بنتے ہیں انکلوڈنگ آکسیجن جس کو ہم لیتے ہیں ٹنوں کے حساب سے ایک درخت سے، اور وہ گلوکوز، وہ شکر جو اس کے اندر فری بنتی ہے اور استعمال ہوتی ہے اس کے پھل بننے میں، اناج بننے میں، جو بھی بائی پروڈکٹ بنتا ہے ایگریکلچر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لکڑی بننے میں، کاغذ، ہر چیز میں۔ اب یہ پروڈکٹ کیسا بن رہا ہے؟ تو آج سائنٹسٹ اس بات کو مان چکے ہیں کہ نیچر کے جو لاز اور ہر چیز ہے وہ بیسٹ ہے، نیچر از بیسٹ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے چل رہی ہے۔ تو کیا انسان کی زندگی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے اچھی نہیں گزرے گی کیا؟ لیکن ان قوانین کو بدقسمتی سے ہم جو کسٹوڈینز تھے، حاملین قرآن تھے، انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ ہم پریکٹس نہیں کرتے تو دوسرے کو کس منہ سے کہیں گے ہم؟ تو لہٰذا بچپن سے بچوں کو یہ ماحول ملے کہ قرآن ایک لپیٹ کے رکھنے والی کتاب نہیں ہے جو بجیا کی بہن کی شادی میں سر پہ رکھی جاتی ہے، یا ابا دادا مرتے ہیں تو اس کو نکال کے پڑھا جاتا ہے، یا ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ہم سب اس کو پڑھ کے سمجھتے ہیں، اور گھر میں ڈسکشن ہونا چاہیے۔ ایک وقت نکال کے سارا خاندان لے کے بیٹھیے، اگر آپ ہیڈ آف دی فیملی ہیں، اپنے بچوں کو، اہلیہ کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اور قرآن کی چاہے 2 آیتیں پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، ڈسکس کیجیے۔ تو یہاں سے پھر وہ آپ کا طرز زندگی شروع ہوگا، لائف اسٹائل شروع ہوگا جس کو قرآن نے ایڈوکیٹ کیا ہے۔ تو یہ سوچ، کیونکہ دیکھیے اگر سوچ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی، تو ہم ان کے کردار سازی بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے آپ پھر ڈیڈس کو، اعمال کو نہیں کور کر سکتے، کیونکہ بہت دیر ہو جائے گی جب تک آپ بچے کو آپ یہ سمجھائیں یہ کرو یہ نہ کرو، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہوگی وہ بچپن سے اسے سکھائی جا سکتی ہے اگر قرآن سے لنک کرا جائے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اور اپنی نئی نسلوں کی زندگی کو قرآن سے اب بھی نہیں جوڑتے تو ہمارا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ ہم جس اسٹیج پہ اور جس طرح سے سلائیڈنگ میں جا رہے ہیں، دیکھیے سورہ 3 آپ دیکھیے، ایک ایک چیز یعنی کتنا بیان کیا جائے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 3 حقیقت بیان کی گئی۔ انسان کو بہترین تخلیق بنایا گیا، پھر اس کو خراب سے خراب تر کر دیا گیا، یعنی بیسٹ آف دی کریشن ڈاؤن ٹو ورسٹ آف دا کریشن، دونوں اسکیلز انسان کے اس دنیا میں موجود ہیں۔ فرق کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اللہ کے اوپر، جب اللہ پہ ایمان لایا تو اس کی کتاب پہ ایمان لایا، اس کے احکامات پہ عمل لایا۔ جب احکامات پہ اس ایمان لائے گا تو ان پہ عمل بھی کرے گا، اور عمل جب کرے گا تو اس گائیڈنس پہ جتنے عمل ہوں گے وہ عمل صالح ہوں گے۔ اسی لیے قرآن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ کے آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ عمل صالح جو ہے وہی ایمان کی تصدیق ہے۔ ایمان ایک تھاٹ ہے، ایک سوچ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک فیتھ ہے، اس کا ریفلیکشن اعمال ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر واٹ وی ڈو، ناٹ واٹ وی کلیم۔ ہم کیا کلیم کرتے ہیں وہ ہم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم وہ کریں نہیں جو ہم کلیم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بڑی گاڑی ہے کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ میرے عمل میں بھی دکھ رہا ہے یا نہیں؟ اگر میرا عمل فاسقانہ منافقانہ ہے تو میں لاکھ چھت پہ کھڑے ہو کے چیختا رہوں کہ میں مسلمان ہوں اور بڑا پکا مسلمان ہوں اور سید زادہ ہوں، ہارڈلی میٹرس۔ اللہ کے یہاں تو صاف معاملہ دکھے گا، یہاں دنیا میں کسی کو دھوکہ دے دوں اللہ تعالیٰ کیا تو نہیں ہوگا، اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن سمجھ کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور میں اسے یاد رکھوں گا تو پھر میری سوچ بدلے گی۔ لیکن جب تک میں اس بات کو سمجھوں گا نہیں، یاد نہیں رکھوں گا، شیئر نہیں کروں اپنی فیملی میں، کسی اندازہ ہوگا کہ ہم ایک CCTV سے تو بہت الرٹ رہتے ہیں،
لیکن وہ تو ایسا زبردست سی سی ٹی وی ہے کہ مستقل آپ کو دیکھ رہا اور اس نے کہہ دیا کہ آپ کہیں پہ بھی نہیں بچتے اس سے، ہر جگہ وہ آپ کو دیکھنے والا ہے.